السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مومن کی ایک بہت اہم صفت یہ بتلائی کہ مومن وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کا کہیں گزر ہوتا ہے جو جگہ اور مجلس مناسب نہ ہو، لغو اور خرافات والی مجلس ہو، تو وہاں سے یہ مومن لوگ آرام سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس مجلس میں الجھتے نہیں ہیں، وہاں بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع اور برباد نہیں کرتے ہیں۔ مروا باللغو مروا کراما، لغو اور خرافات چیزوں سے سکون اور آرام سے گزر جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو اپنے وقت کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، خرافاتی جگہوں سے کیسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس میں کامیابی پاتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، یہ ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہے۔ مگر یہ کہ ہم خرافاتی کام کریں، بیکار کی مجلس میں بیٹھیں، لغو کام کریں، ایسی مجلسوں میں شرکت کریں جس کا نہ دین کا نہ دنیا کا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، سوائے وقت کی بربادی، مال کی بربادی، ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کے اندر فرمایا، کہا کہ وہ مومن ہے جو لغو اور بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور پھر اس چیز کا تذکرہ نماز کے سیاق میں ہوا ہے، نماز کے ضمن میں ہوا ہے کہ آدمی کی نماز اسی وقت خشوع و خضوع داخل ہو سکتی ہے جب وہ اپنے فرصت کے لمحات میں، اپنے خالی اوقات میں لغو اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں، صحیح طور سے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر کے خیالات نہیں پالتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو کاموں سے دور رہتے ہیں۔ نماز کے عنوان میں، نماز کے تذکرے کے بعد لغو چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہماری عملی زندگی سے نماز کا بڑا گہرا ربط ہے۔ ہم نماز سے پہلے خرافاتی کام کریں اور یہ سوچیں کہ ہم نماز میں داخل ہو جائیں تو خشوع خضوع حاصل ہوگی،
نماز میں سکون نہیں ہوگا۔ تو نماز میں خشوع و خضوع کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم لغو اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دیں، اور اگر ہم لغو کام نہیں چھوڑتے ہیں، خراب کام نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر اس سے ہماری نماز بھی متاثر ہوتی ہے، اس عمل کا اثر نماز پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بڑی جامع بات بتائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی چیزوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام کو نہ کرے جس میں نہ اس کی دین کا، اس کی دنیا کا، اس کی آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ مومن وہ کام کرے، انسان وہ کام کرے جس سے اس کی دنیا کا فائدہ ہو، وہ کام کرے جس سے اس کے دین کا فائدہ ہو، اس کے ایمان کا فائدہ ہو، وہ کام کرے جس سے اس کی آخرت کا فائدہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ملتا ہے تو ایسی چیزوں کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسی چیزوں میں اس کو نہیں الجھنا چاہیے، ایسی چیزوں میں اس کو نہیں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ وقت کی اہمیت ہے، وقت کا مقام ہے۔ وقت کو خواہ ایسے ضائع کرنا، وقت کو برباد کرنا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، کہ وقت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو کبھی کسی چیز سے خرید نہیں سکتا ہے۔ دنیا کی بھاری بھاری اور قیمتی سے قیمتی چیزیں آدمی خرید سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت اگر چلا گیا تو پھر انسان کسی بھی صورت میں کبھی بھی وقت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو مومن کی نگاہ میں وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جس میں اس کے دین اور دنیا کا فائدہ ہو، وہی عمل کرتا ہے جس کو اس کے دین اور دنیا کا فائدہ ہو، وہی سوال پوچھتا ہے جس سے اس کے دین اور دنیا کا فائدہ ہے۔ اگر یہ چیزیں اس کو نہیں ملتی ہے، اگر اس میں فائدہ نظر نہیں آتا ہے تو کسی صورت میں اس چیز میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی داخل ہو رہا ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے، تو آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے؟ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، خرافاتی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، لغو کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وقت کی حفاظت کریں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اسی میں انسان کی ترقی اور سلامتی ہے، اور دنیا و آخرت میں سرخروئی ہے، ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔